أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کے خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا بیان ہی ہوگا، لیکن آج اس ضمن میں میں حدیث کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے چنی ہیں۔ ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں جو نصائح فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی مختلف زاویوں سے وضاحت فرمائی ہے، اس کا ذکر ہے تاکہ ہمیں اس کا صحیح فہم و ادراک حاصل ہو۔ یہ احادیث جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے جلووں کو اپنی ذات میں جذب کرتے ہوئے اس کا عبد منیب بنانے والی اور اس کے آگے جھکائے رکھنے والی ہونی چاہیے، جس سے ہمارے جسم کا رواں رواں خدا تعالیٰ کی رحمانیت کا شکر گزار بن جائے۔ وہاں اس رحمت للعالمین پر درود بھیجنے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، جس نے ہم عاجز گناہگار بندوں کا خدائے رحمان سے تعلق جوڑنے کے لیے کس طرح مختلف طریق پر نصائح فرماتے ہوئے وہ فہم اور ادراک عطا فرمایا اور اپنا اسوہ قائم فرما کر ہمیں ان راہوں پر چلنے کی نصیحت فرمائی۔ احادیث پیش کرنے سے پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اس صفت کے پرتو ہونے کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمانیت کا مظہر تام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا، اور رحمان کے معنی ہیں بلا مزد بن مانگے، بلا مزد کا مطلب بغیر اجر کے، اور بن مانگے
بلا تفریق مومن و کافر کو دینے والا، اور یہ صاف بات ہے کہ جو من مانگے دے گا اس کی تعریف ضرور کی جائے گی۔ پس محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم رحمانیت کی تجلی تھی۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فہم و ادراک اور کلام کی خوبصورتی، اور آپ کا اپنے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے جو صحیح مقام ہے آپ کے سامنے، اس کا فہم جس تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رحمانیت کی تجلی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، ہم احادیث میں دیکھیں گے جہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمانیت کے جلوے دکھاتا ہے۔ وہاں ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں جب آپ اس صفت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، آپ کے الفاظ میں ایک خاص رنگ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق صفت رحمانیت سے زیادہ سے زیادہ فیض پا سکے، مومن جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس سے فیض پا سکیں۔ پھر بعض احادیث جانوروں کے بارے میں بھی ہیں کہ ان سے کس طرح رحم کا سلوک ہونا چاہیے۔ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس رحمت للعالمین کا جذبہ رحم رحمان خدا کی اس مخلوق کے لیے کس شدت رحم سے تکلیف دور کرنے کے لیے بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں ایک حدیث کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کا ذکر کیا تھا میں نے۔ آپ نے فرمایا تھا کیوں لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے باوجود اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کے عذاب کا مورد بنتے ہیں۔ اس تعلق میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ دوسری حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق و مصدوق ابو القاسم اور جھونپڑی والے ہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت تو صرف بدبخت سے ہی چھینی جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں جہاں یہ ذکر ہے کہ رحمت بدبخت سے چھینی جاتی ہے، وہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کی بشارت بھی دی ہے اس انذار کے ساتھ ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہتے، بلکہ محرومی ان کے لیے ہی ہے، وہی اس محرومی کا مورد بنتے ہیں جو ان حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو ایک مومن کو یہی خواہش ہونی چاہیے اور یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے حصہ لے اور باقی صفات سے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا زیادہ سے زیادہ وارث بنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور سزا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو جنت کی کوئی بھی امید نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں پیدا کیا،
ان میں سے ایک حصہ مخلوقات میں رکھ دیا جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بشمول انسان اور دوسری مخلوق جاندار جو ہے صرف ایک حصہ رحمت کا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن ہونے کے بعد رحمانیت سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ یہ فرمایا نا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور سزا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور کافر جو ہے اس کو رحمت کا پتہ لگ جائے تو ہر وقت اس کو یہی امید رہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اگر یہی ہو کہ مومن کو کوئی امید نہ ہو تو پھر تو کوئی ایمان لانے کی ضرورت نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مومن تقوی کی وجہ سے، باقی صفات کا علم ہونے کی وجہ سے ان کا بھی فہم و ادراک رکھتا ہے اور اس میں بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کسی غلط عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ حاصل کر لیں۔ اس لیے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتا رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعائیں بھی سکھا دی ہیں جو اس سے مانگنی چاہیے تاکہ وہ جنتوں کا وارث بنتا چلا جائے۔ مثلا سورہ اعراف میں یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس حقیقی مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لیے رکھے اور علم کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ڈرتا رہے کہ کہیں کوئی میرا عمل جو ہے مجھے اس سے محروم نہ کر دے۔ جب ایسی حالت ہوگی تو پھر ایک مومن پر رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی دوسروں سے بڑھ کر نازل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے۔ بس مومن کو جہاں فکر مند ہونا چاہیے وہاں تسلی بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے مزید نوازنے کے لیے دعا بھی سکھا دی ہے، اور پھر مومنوں کو ایک اور جگہ اس طرح بھی تسلی دی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک تو یہ وضاحت ہے جس طرح کہ میں نے کی ہے، دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت دوسروں کے لیے ہے اور 99 حصے اس کے پاس ہیں تو اس سے یقیناً تمہیں بھی بہت حصہ ملنا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو دوسروں سے بڑھ کر تم کرنے والے ہو، جس کا فہم و ادراک تم رکھتے ہو۔ پھر ایک روایت ہے جو پہلی سے ملتی جلتی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اس نے ایک حصہ رحمت تمام مخلوقات میں تقسیم کر دی ہے، جس سے وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک دوسرے سے شفقت سے پیش آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہی وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک حصہ جو ہے وہ انسانوں میں بھی دیا ہوا ہے اور دوسری جاندار مخلوق میں بھی،
اور اس نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ تو جیسا کہ پہلی حدیث ہے، آن سلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی بدبختی ہے کہ پھر بھی اس رحم کو حاصل نہ کر سکے، تو اس کے باوجود اگر رحم حاصل نہ کر سکے تو یقیناً یہ بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، اور اس کے کوئی ایسی حرکت عمداً جان بوجھ کر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کے رحم سے انسان محروم ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر رحم کی کس طرح کرتا ہے، اس کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جسے اللہ نے مال اور اولاد عطا کی تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیسا باپ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بہتر باپ، بہت اچھے باپ تھے آپ۔ اس نے کہا، لیکن میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں چھوڑی، اور جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو وہ مجھے عذاب دے گا، کوئی نیکی کوئی نہیں میری۔ اس لیے دھیان سے سن لو، غور سے سن لو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جب میں کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیس دینا، پھر جب شدید آندھی چلے تو میری راکھ کو اس میں اڑا دینا۔ اور اس نے ان سے اس بات کا بڑا پختہ عہد لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب کی قسم انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب وہ ہو گیا اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا تو وہ ایک مجسم شخص کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر اکسایا تھا؟ اس نے کہا، تیرے خوف نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی اس پر رحم کرتے ہوئے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تجھے جتنا ہی خوف تھا تو اس کا صلہ میں تجھے دیتا ہوں، تجھ پر رحم کرتا ہوں اور تجھے بخشتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے 99 قتل کیے تھے۔ پھر وہ توبہ کے متعلق پوچھنے کے لیے نکلا۔ ایک راہب کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ کیا آپ توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، بہت گناہ گار شخص ہوں۔ اس راہب نے کہا، نہیں، اب تو کوئی صورت نہیں۔ ایسا ظالم انسان جتنے بے گناہوں کا قاتل ہو وہ تو معاف نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، 99 جہاں قتل تھے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد مسلسل اس کے بارے میں پوچھتا رہا، اس بات کے بارے میں کہ کوئی بخشش کی معافی کی صورت ہے۔ اس سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ تو وہاں ایک ہے بزرگ، اس سے پوچھو، وہ تمہیں شاید رہنمائی کر دے۔ تو وہ جا رہا تھا، اس کو راستے میں موت آ گئی۔ اس نے جب ایسا وقت آیا موت کا، تھوڑی دیر پہلے احساس ہوا اس کو، گرنے لگا تو اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر دیا۔ جب فوت ہو گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے متعلق وہ پہنچ گئے، ہر ایک اپنا اٹھانے کے لیے اس کو کہ کہاں لے کے جانا ہے اس کو، اور وہاں پہنچ کر جھگڑنے لگے کہ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں، یہ بخشش کی طرف جا رہا تھا، اپنی اصلاح کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے
کہ کیونکہ بہت ظالم انسان تھا، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کے قریب ہو جاؤ، اور جس بستی سے وہ دور جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ اس سے دور ہو جا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں بستیوں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرو۔ تو وہ بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا ایک بالشت اس کے قریب تھا، فاصلے میں ایک بالشت کی اس طرف کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈھٹائی سے گناہوں پر مصر رہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اور رحمت کو اور اس کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرف قدم بھی بڑھنے شروع ہو جائیں۔ جب گناہوں کا احساس ہو جائے، جب آدمی غلطی کر لے، تو پھر گناہ کا احساس ہونے کے بعد اس کی رحمت اور بخشش کی طلب بھی شروع ہو جائے، ان سے بچنے کی کوشش بھی شروع ہو جائے۔ پھر ہی یہ امید بھی رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلائی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر دیکھیں رحمت للعالمین کا اپنے صحابہ کو نصیحت کا انداز، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ادراک پیدا کرنے کا طریق۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اسے اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس سے رحم کا سلوک کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی حضور۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا تو اس پر کرتا ہے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کل شاید اس بات کو کوئی اتنا محسوس نہ کرے، لیکن عرب معاشرے کو جن کو پتہ ہے جانتے ہیں کہ ان کی طبیعتوں میں کتنا اکڑ پن تھا، کتنی کرختگی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شاذ ہی کوئی انسان اپنے بچوں سے پیار کا سلوک کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، بڑی حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کہتا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سختی بھری ہوئی ہے تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں پھر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم بخشش کا سلوک کرو، اللہ تم سے بھی بخشش کا سلوک کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان کے اصرار کرنے والوں پر جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں۔ بس یہ بدبختی جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اس اصرار کی وجہ سے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بتایا تھا، آپ نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی تشریح میں فرمایا تھا کہ یہ اسی اصرار کی وجہ سے پھر اس کو اس کے شر کا بدلہ ملتا ہے اور وہ رحمانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت
جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بس آپس کے تعلقات جو ہیں ان میں صلہ رحمی کا خیال رکھنا چاہیے، دوستی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمسائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، رحم کے جذبات دل میں ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کر دوں، کیونکہ عموماً جب اس مضمون پہ کوئی بات کروں تو اکثر ایسے لوگ جو سزا یافتہ ہیں ان کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے تو رحم کے بارے میں ہم پہ رحم نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام تعلقات میں رحم کی ایک دوسرے کو تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح عمومی عام معاملات میں صرف نظر نظام جماعت کو لیے بھی ہے، خلیفہ وقت کے لیے بھی ہے، لیکن جو لوگ کسی چیز پر اصرار کرنے والے ہوں، جس کو پہلے میں نے ذکر کر دیا، پھر اگر سزا مل جائے تو وہ سزا ہے اور اس کو بھی لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، جب ایک جنگ میں بعض صحابہ شامل نہیں ہوئے صحت ہونے کے باوجود، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلقی کر لی۔ ان میں ایک اور پھر ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ان میں سے ایک ایسے بھی تھے جو بہت اس حالت کی عمر ان کی زیادہ تھی، لیکن اس سزا کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے اور روتے سارا دن کہ بستر پر پڑے رہتے تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس کی تو یہ حالت ہے، کیا مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں کھانا وغیرہ پکا کے ان کو دے سکوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت اس شخص کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئی کہ یہ حالت ہے، چرپائی سے اٹھ نہیں سکتا، سارا دن استغفار پڑھ رہا ہے، روتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہا، رحمت للعالمین تھے، اس جذبے کے تو رحم کا تھا اندر، لیکن ایک سزا تھی۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان نہیں ہو گیا اس وقت تک وہ سزا انہوں نے کاٹی۔ اس لیے سزا لینے والے جو لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو ویسے بھی احساس کرنا چاہیے کہ کسی بات پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اگر غلطی کر دی تو اس غلطی کا مداوع ہونا چاہیے، پھر یہ نہیں ہے کہ اس پہ اصرار کرتے چلے جائیں، اور جب اصرار کریں گے تو بہرحال پھر جو تعزیر ہے وہ ہوگی، اور جب تعزیر ہو جاتی ہے تو پھر اس پر یہ حوالے نہیں دینے چاہیے کہ رحم کا سلوک ہونا چاہیے اور بعض حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، تو جن کے حقوق ہمارے ہوتے ہیں وہ تو بہرحال ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بعض نظام جماعت سے کے تعلق میں بعض بے قاعدگیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان بے قاعدگیوں کو جب تک مداوع نہ ہو جائے تو بہرحال سزا تو ایک ہے، اور سزا اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں اور رحم میں فرق سمجھنا چاہیے ہر ایک کو۔ بہرحال یہ ضمن بات آ گئی۔ پھر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضربی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بوڑھا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، لوگوں نے اسے جگہ دینے میں سستی سے کام لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جہاں بڑی مجلسوں، جمعوں پہ، جلسوں پہ، گھروں میں بھی بعض دفعہ یہی ہوتا ہے۔ اجتماع پہ بھی میں نے ایک دفعہ انصار اللہ کو کہا تھا، انصار اللہ کے اجتماع پہ، کہ بڑی عمر کے لوگ کھڑے تھے اور چھوٹی عمر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جگہ دینی چاہیے۔ تو یہ خلق بھی ایسا ہے جو ہر احمدی میں، بچے میں، جوان میں، مرد میں، عورت میں نظر آنا چاہیے، جس سے پھر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بھی حصہ لے رہے ہوں گے۔ جو آپ نے فرمایا نا
کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہوگا وہ دعاؤں سے حصہ کس طرح لے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ لینے کے لیے جو امت کے لیے آپ نے کی، ہر ایک کو ہر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر معاشرے میں بھی محبت اور پیار کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل جنت 3 قسم کے ہیں: ایسا حاکم جو انصاف پسند ہو، کثرت سے صدقات کرنے والا ہو، عقل مند ہو، اور ایسا آدمی جو رحم کرنے والا ہو، رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو، اور پھر تیسری یہ چیز بتائی تھی کہ ایسا آدمی جو محتاج ہو مگر سوال نہ کرے اور صدقہ کرنے والا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ذکر کرنا شکر ہے، اور اسے ترک کرنا ناشکری ہے، اور جماعت رحمت ہے اور علیحدگی عذاب ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنے۔ تو اس شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک زائد دروازہ ہم پر کھولا ہوا ہے، ہمیں اس تقاضے کو بھی پورا کرنا چاہیے جو انسانیت سے رحم کا تقاضا ہے، اور وہ ہے دنیا کو اس پیغام کو پہنچانا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کو لے کر آئے تھے، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے پر رکھے، سیدھے راستے پر چلائے، اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنوں کے ایک دوسرے سے محبت اور رحم کے جذبات کے معیار کیا ہونے چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تو اس بارے میں توقع رکھتے ہیں، اس کا اظہار اس روایت سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو ان کے آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح پائے گا۔ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کے لیے بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ جو حالت ہے ایک جسم کی بیماری کی حالت میں، وہی ایک مومن کی دوسرے مومن کے بارے میں ہونی چاہیے، بجائے نقصان پہنچانے کے، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنے کے تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے معاشرہ اسلام کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے صدقے اس رحمت للعالمین نے ہمارے اندر پیدا فرمانے کی ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جانوروں سے اب دیکھیں کس طرح سلوک کی آپ تلقین فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم کرنے خواہ کسی ذبح کیے جانے جانور پر ہی ہو، جو رحم کرے خواہ کسی ذبح کیا جانے والے جانور پر ہی ہو، اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحم کا سلوک فرمائے گا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کا تقاضا ہے کہ تیز چھری ہو، تکلیف نہ ہو اور جلدی سے پھیری جائے۔ بہرحال پھر ایک روایت میں آتا ہے
معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں بھیڑ کو جب ذبح کرتا ہوں تو میں اس پر رحم کرتا ہوں، جس پر آپ نے فرمایا اگر تو نے اس پر رحم کیا تو اللہ بھی تم سے رحم کا سلوک کرے گا۔ یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی۔ اتنی اہمیت ہے جانوروں کے ساتھ بھی رحم کے سلوک کی۔ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص نے ایک پرندے کے وہاں سے گھونسلہ تھا، وہاں سے انڈے اٹھا لیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرندہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے آپ کے اوپر آ کر اس نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، کہ کس نے انڈے اس پرندے کو اٹھا لیے ہیں، تکلیف دی ہے انڈے اٹھا کے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے اس کا انڈا اٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہوئے اس انڈے کو واپس رکھ دو۔ تو پھر ایک اونٹنی کا قصہ آتا ہے، آپ نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چیز دیکھی، آپ نے فرمایا اس پر ضرورت سے زائد بوجھ لادا جاتا ہے، اس سے اس کے مالک کو منع کیا۔ تو جانوروں پر بھی رحم کا سلوک فرمانے کی آپ نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے پھر تم سے رحم کا سلوک فرمائے گا۔ بعض دفعہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے جو مقام تھا رحمت للعالمین کا، اس کا خیال رکھے بغیر آپ سے بعض مطالبات کر دیتے تھے، مثلا بد دعا کرنے کے لیے، فلاں کے لیے بد دعا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس طرح توجہ نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی اصرار پھر کرتا تھا تو نہایت پیارے انداز میں نصیحت فرماتے تھے اور احساس دلا دیتے تھے، اور پھر جس کے خلاف شکایت کی جا رہی ہو اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ اس کا ایک روایت میں ذکر ملتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام مینا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا، میرے خیال میں وہ قبیلہ کیس سے تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، حمیر پر لعنت کریں۔ آپ نے اس سے اعراض کیا، پھر اس نے دوسری طرف سے آ کر یہی کہا، آپ نے اس سے پھر اعراض کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ حمیر پر رحم کرے، ان کے منہ سلامتی ہیں اور ان کے ہاتھ لوگوں کے لیے کھانا مہیا کرنے والے ہیں، اور وہ امن اور ایمان والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں کس خوبصورتی سے آپ نے اس آنے والے شخص کی اصلاح فرما دی، بجائے اس کے کچھ کہتے آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کو بھی بتا دیا کہ دعا کرو کیونکہ یہی نیکی ہے اور یہی مومنوں کا آپس کا سلوک ہے جس سے محبت، پیار اور رحم کے جذبات میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کو انسان کی قدر ہوتی ہے۔ پھر ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا کی، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور رسول ہے، اگر تو نے مجھے میرے نفس کے سپرد کر دیا تو وہ مجھے برائی کے قریب کر دے گا اور نیکی سے دور کر دے گا، اور میں صرف تیری رحمت پر بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، بس تو میرے لیے اپنے پاس ایک وعدہ لکھ رکھ جسے تو میرے لیے قیامت کے دن پورا کرے،
یقیناً تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جس شخص نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ میرے بندے نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، بس اسے اس کے لیے پورا کر دو، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ دعا جو ہے، یہ ایک عہد جو ہے، یہ اس طرح بھی توجہ دلانے والا ہے کہ اپنے نفس کا بھی جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحم کی جو بھیک مانگ رہا ہے، تو ایسے اعمال کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے عموماً جو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی کمیاں خامیاں رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اصرار کر کے اگر کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھیک مانگتا ہوں اور ظلموں پر زور ہو، اس کے حکموں سے پیچھے ہٹنے والا ہو، تو یہ اس زمرے میں نہیں پھر آئے گا۔ کیونکہ یہ پہلے یہی کہا ہے کہ میں نفس کے سپرد اگر نہ ہو جاؤں میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو دعا مانگیں گے تو رحمت سے پھر نیکیاں کرنے کی بھی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ خالد بن عمران روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کیے بغیر مجلس سے کم ہی اٹھتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اپنی خشیت یوں بانٹ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو یہ دعا ہے کہ ایسی خشیت ہو جو نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور تو ہمیں ایسا یقین عطا کر جس سے تو ہم پر دنیا کے مصائب آسان کر دے، اور تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہماری قوتوں سے تب تک فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور اسے ہمارا وارث بنا، اور ہمارے اوپر ظلم کرنے والے سے ہمارا انتقام لینے والا تو ہی بن، اور ہم سے دشمنی رکھنے والے کے مقابل پر ہماری مدد فرما۔ ہمارے مصائب ہمارے دین کی وجہ سے نہ ہوں، اور دنیا کمانا ہی ہماری سب سے بڑی فکر اور ہمارے علم کا مقصود نہ ہو، اور تو ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ بس یہ دعا آج کل بھی احمدیوں کو بہت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس ملک میں جہاں بھی بے رحم حاکم احمدیوں کو اور اپنی رعایا کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نجات دلائے، اور آزادی سے ہر جگہ احمدی اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں اپنی دین اور مذہب کے مطابق۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے چند واقعات اور آپ کی سیرت کے بعض حوالے صفت رحمانیت کا جن میں ذکر ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کی جرات کر لیا کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی اور نہیں پوچھتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے معاملے میں آپ نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو نے اس وقت کے بارے میں پوچھا ہے جب کہ میں صحرا میں 10 سال اور چند ماہ کی عمر کا تھا۔ اوپر سے آواز آتے ہوئے میں کیا سنتا ہوں کہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے شخص نے کہا ہاں۔ پھر وہ میرے سامنے ایسے چہروں کے ساتھ آئے جنہیں میں نے مخلوق میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایسی ارواح تھیں جنہیں مخلوق میں نے پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔
اور ان کے کپڑے ایسے تھے جو میں نے پہلے کسی کے نہیں دیکھے تھے۔ وہ چلتے ہوئے میرے طرف بڑھے، یہاں تک کہ ان دونوں نے مجھے ایک ایک بازو سے پکڑ لیا، لیکن میں نے ان کی گرفت کا مس محسوس نہ کیا، اپنے بازو پر ان کی گرفت محسوس نہیں کی۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کے سینے کو پھاڑ۔ پھر ان میں سے ایک میرے سینے کی طرف جھکا اور اس کو اس طرح پھاڑا کہ مجھے نہ خون نظر آیا اور نہ ہی درد محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کینہ اور حسد اس میں سے نکال دے۔ پھر ایک لوتھڑے جیسی کوئی چیز نکال کر اس نے دور پھینک دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اب رافت اور رحمت کے اندر ڈال دے، رحمت کو اندر ڈال دے۔ تو اس نے چاندی جیسی کوئی چیز نکالی۔ پھر میرے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلاتے ہوئے اس نے کہا کہ اٹھو اور سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ پھر میں واپس لوٹ آیا، اس حال میں کہ ہر چھوٹے کے بارے میں میرے دل میں نرمی اور شفقت، اور ہر بڑے کے لیے میرے دل میں رحم کے جذبات موزون تھے۔ تو بچپن سے ہی اس کشفی نظارے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم کے جذبات بھر دیے تھے، جو پھر آہستہ آہستہ مزید نکھرتے گئے اور نبوت کے بعد کمال کو پہنچ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گھر والوں سے رحم کا سلوک کرنے والا کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، میں تو سراپا رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو جو پہلی میں نے مثال دی تھی کہ کسی نے آ کر جب یہ کہا کہ فلاں پر لعنت کریں، تو اس کا جواب تو آپ نے جو دیا تھا ہم نے دیکھا کہ دعا بھی دی پھر ساتھ۔ یہاں مشرکین پر لعنت کے لیے عرض کیا جا رہا ہے، تو پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ کاش کہ آج امت مسلمہ بھی اس رحمت للعالمین کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کرے، اور لعنتوں کے اور پھٹکاروں کے اور لڑائیوں کے اور ظلموں کے اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہر ایک سے رحمت کا سلوک کرنے والی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں کی وارث بنے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دوس قبیلے نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ کسی نے کہا، اب تو دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تو دوس قبیلے کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ یہ تھا آپ کا جذبہ رحم ہر ایک کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ کر حال احوال پوچھا اور اسلام قبول کرنے کی تحریک فرمائی۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور خوش خوش وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس آئے، سب تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ہیں جس نے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحم کے جذبے سے سرشار تھے، یہ برداشت نہ کر سکے کہ ایک شخص جو میری خدمت کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے۔ اس مرتے ہوئے شخص نے کو مسلمانوں کی تعداد تو نہیں بڑھانی تھی، نہ کسی اور مقصد کے لیے اس کا استعمال ہونا تھا۔ جب تک یہ آپ کا خادم رہا
آپ تبلیغ ضرور کرتے رہے لیکن زور نہیں دیا. یہودی جب مرنے لگا تو خالصتاً اس کی آنکھ پر سنوارنے کے لیے اسلام کو پیغام پہنچایا اور پھر قبول کرنے پر خوشی محسوس کی. اب جو ہمارے معترضین ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام سختی سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی. وہ سوائے اس کے اعتراض کرنے والے ہیں اور کچھ اس کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں جہاں کبھی بھی تشدد اور سختی کا ذکر نہیں ملتا. آپ کی محبت اور شفقت سے ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن جب آنکھیں اندھی ہو جائیں، دلوں پر پردے پڑ جائیں، تو پھر یہی ہوتا ہے لوگوں کا حال. بچوں سے پیار کا آپ کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ پہلے بھی بیان کر کے آیا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ایک ران پر بٹھاتے اور حسن کو دوسری ران پر، اور ہم دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر دعا کرتے کہ اے اللہ، میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں پر رحم کا سلوک فرما. یہ تھیں چند مثالیں جو میں نے دیں. آپ نے اپنے ماننے والوں کو رحمان خدا کی پہچان کروائی، ان کو مختلف طریقوں سے توجہ دلائی کہ کس طرح رحمان خدا کا قرب حاصل کرو، کس طرح اس کی رحمانیت سے حصہ لو، کس طرح اس رحمانیت سے حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرو. اپنے اسوے سے ایسے نمونے قائم فرمائے جس کو دیکھ کر ماننے والوں کو رحمان خدا کا مزید تو نہیں بلکہ صحیح فہم و ادراک حاصل ہوا. تو گویا جب رحمان خدا نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو اس کا حق آپ نے ادا کر دیا، اپنی تعلیم سے بھی اور اپنے اسوے سے بھی، اور صرف اس ایک صفت میں نہیں بلکہ باقی تمام صفات میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف تھا کہ آپ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہ دے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے ڈھانپ لے. دیکھیں وہ ذات جس کا اڑنا بچھونا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کا پیار حاصل کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں خود آپ سے اعلان کروایا قرآن کریم میں کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی مجھے ڈھانپے گی. آپ کی زندگی، موت، نمازیں، ہر چیز، تمام نیکیاں اس اعلیٰ مقام کی تھیں جن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ اعلیٰ مقام تھا جو آپ نے حاصل کیا. پھر بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی. بس رحمان خدا کے رحم کو جذب کرنے کے لیے اس کا فضل مانگنا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دعائیں سکھائی ہیں جس کا ذکر آ چکا ہے، انتہائی ضروری ہے. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اس کے حضور جھکانے والی
اور اس کا رحم طلب کرنے والی ہونی چاہیے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر